بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعظیم علماء کی برکت اور ان کی گستاخی کا وبال۔ عالم کی توہین کب کفر ہے کب نہیں۔ عالم کی توہین کی 3 صورتیں اور ان کے بارے میں شرعی حکم بیان کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں: نمبر 1، اگر عالم دین کو اس لیے برا کہتا ہے وہ عالم ہے جب تو صریح کافر ہے۔ نمبر 2، اور بے وجہ اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنے کسی دین و خجو سمت دشمنی کے باعث برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے اور حقیر کرتا ہے تو سخت گنہگار ہے۔ نمبر 3، اور اگر بے سبب بلا وجہ رنج بغض رکھتا ہے تو مریض القلب و خبیث الباطن، دل کا مریض اور ناپاک باطن والا ہے اور ان سے خواہ مخواہ بغض رکھنے والے کے کفر کا اندیشہ ہے۔ وہ خلاصہ کتاب میں ہے: مم ابغض عالما من غیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر، یعنی جو بلا کسی ظاہری وجہ کے عالم دین سے بغض رکھے اس پر کفر کا خوف ہے۔ خلاصہ الفتاوی جلد 2 صفحہ نمبر 388، مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کویت۔ فتاوی رجویہ جلد 21 صفحہ نمبر 129، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور پر ہے۔ ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو بلا وجہ علماء سے بغض رکھتے ہیں۔ شریعت کا واضح مسئلہ ہے کہ اگر عالم دین کی توہین کی نیت سے کچھ کہا تو کافر ہو جائے گا، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کی ساری عبادت، نماز، روزہ، حج وغیرہ سب برباد ہو جائیں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے مزید ارشاد فرماتے ہیں: علماء کی توہین سخت حرام، سخت گناہ، اشد کبیرہ۔ عالم دین سنی صحیح العقیدہ کے لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور حق بات بتائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، اس کی توہین معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں گستاخی معجب لعنت و عذاب علیم ہے۔ فتاوی رجویہ جلد 32 صفحہ نمبر 649، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، جس نے عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: عوام کو علماء سے بدجن کرنا سخت گناہ ہے کہ جب بدجن ہوں گے تو ان علماء سے بیزار ہوں گے اور ہلاکت میں پڑیں گے۔ فتاوی امجدیہ جلد 6 صفحہ نمبر 555، مطبوعہ مکتبہ رجویہ۔ حضرت محسن ملت فرماتے ہیں کہ جو لوگ علماء کی توہین کیا کرتے تھے میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کا انجام دیکھا کہ کبھی وہ بڑے دولت مند تھے مگر علماء کی توہین کی وجہ سے ان کی ساری دولت اور عزت خاک میں مل گئی اور ان کی اولاد کٹورا لے کر بھیک مانگنے لگے، کوئی ان میں شرابی بن گیا، کوئی جواری بن گیا، خود اپنی دولت برباد کرنے لگا۔ جن لوگوں نے علماء کی تعظیم کی دیکھتے ہی دیکھتے وہ صاحب حیثیت اور بڑے آدمی بن گئے اور معاویہ بن
हैवत से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने उलमा का इस्तकबाल किया उसने मेरा इस्तकबाल किया, और जिसने उलमा की जियारत की उसने मेरी जियारत की, और जो उलमा के पास बैठा वो मेरे पास बैठा, और जो मेरे पास बैठा गोया वह खुदा के पास बैठा। अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारुल उलमा का नमाज औरनी वजा अल उलमा फका इन्नमा सानी व मिन जालसल उलमा फका नमा जाल सुन्नी व मिन जाल सुन्नी फिद दुनिया अजलसहु रब्बहु फिल जन्नत। रवाहु अबू नुऐम। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने उलमा की जियारत की गोया उसने मेरी जियारत की, और जिसने उलमा से मुसाफहा किया गोया उसने मुझसे मुसाफहा किया, और जो उलमा के पास बैठा गोया मेरे पास बैठा, और जो मेरे पास दुनिया में बैठा अल्लाह उसे जन्नत में बैठाएगा। अन अबी अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़रबुन नास मिन दरजहिन नबुव्वत अहलिल इल्म व अहलिल जिहाद फदल्लुन नास अला मा जा बिहिर रसूल व इमाम अहलिल जिहाद व जाहिलु बे अस्याफिहिम अला मा जा बिहिर रसूल। रवाअत अबू नईम। हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मनसब नबूवत से सबसे ज़्यादा करीब अहले इल्म और जिहाद करने वाले मुजाहिदीन हैं। अहले इल्म इसलिए करीब हैं कि जो नबी लाए उसकी उन्होंने इशाअत की, और मुजाहिदीन इसलिए करीब हैं कि उन्होंने नबी के पैगाम को तलवार के जरिए फैलाया।